متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر. علیک یا رسول اللہ. وضو توڑنے والی چیزوں کے بیان میں سے مسئلہ نمبر 13. زخم پر گھڑا پڑ گیا اور اس میں سے کوئی رطوبت چمکی مگر بہی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا. زخم ہوتا ہے اور زخم کے اندر گڑھا پڑ گیا، گہرائی ہو گئی، لیکن کوئی رطوبت ظاہر نہیں ہوئی، یا کوئی پانی، پیپ، خون، کوئی ایسا رنگ ظاہر نہ ہوا، کچھ رطوبت نہ ہوئی، تو جو ہے ایسے گڑھے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ہے نا، وضو برقرار رہے گا. البتہ اگر رطوبت چمکی اور بہی یا پھر کوئی گندا پانی، چونکہ زخم ہے تو وہاں سے جو بھی پانی نکلے، پیپ نکلے یا خون نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اگر اتنا جو ہے نکل آئے کہ اس میں بہنے کی صلاحیت ہے، اس میں بہنے کی قابلیت ہے، اگر اتنا یہ گندا پانی نکلا یا جو ہے خون نکلا یا پیپ نکلی یا رطوبت کوئی، تو جو ہے تو وضو ٹوٹے گا. اور کوئی رطوبت یا کوئی خون وغیرہ ظاہر نہ ہوا تو وضو نہیں جائے گا. مسئلہ نمبر 14. زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پوچھتا رہا کہ بہنے کی نوبت ہی نہیں آئی، تو غور کریں کہ اگر نہ پوچھتا تو بہہ جاتا یا نہیں. اگر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں. یوں ہی اگر مٹی یا راکھ ڈال کر سکھاتا رہا، اس کا بھی وہی حکم ہے نا. میں نے پیچھے مسئلہ بتایا تھا کہ اگر جو ہے خون نکلا، پیپ نکلی، ہے نا، اور پھر اتنی مقدار میں نکلی کہ اس میں بہنے کی صلاحیت ہے اور ایسی جگہ سے نکلی کہ جس کا دھونا وضو یا غسل میں فرض ہے، تو وضو جاتا رہے گا. تو اب بہنا کس کو کہتے ہیں؟ تو بہنا اس کو کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ بھئی ایک آدمی ہے، اس کے زخم لگ گیا اور خون نکلا. ہر کوئی آدمی اتنا تو جانتا ہی ہے کہ بہاؤ کس کو کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بہنا کس کو کہتے ہیں؟ بہنے کی قابلیت کتنی مقدار میں خون وغیرہ میں ہوتی ہے. تو اگر زخم سے خون نکلا اور اس نے رومال سے پوچھ لیا، دوبارہ نکلا، دوبارہ پوچھ لیا، تیسری بار نکلا، تیسری بار پوچھ لیا، تو بار بار نکلتا رہا، یہ پوچھتا رہا، نکلتا رہا، یہ پوچھتا رہا. تو اگر اتنی مقدار میں پوچھ لیا کہ اگر نہ پوچھتا تو وہ بہہ جاتا یا بہنے کی اس میں صلاحیت ہو جاتی تو وضو جاتا رہے گا. اسی طرح راکھ ہے نا، راکھ بھی ڈال دیتے ہیں جو ہے زخم وغیرہ پر، تو زخم پر راکھ ڈالتا رہا کہ وہ زخم ہی سوکھ گیا، وہ جو ہے خون یا رطوبت جو بھی ہے وہ سوکھ گئی، ہے کہ نہیں؟ تو بار بار اگر اس طرح کرتا رہا تو وہ دیکھے گا کہ اگر نہ کرتا یہ عمل تو وہ پانی جو ہے خون وغیرہ بہہ جاتا، تو جو ہے وضو ٹوٹ جائے. لہذا اس کا خیال رکھیں. مسئلہ نمبر 15. آنکھ، کان، ناف، پستان. آنکھ جانتے ہیں، کان بھی معلوم ہے، ناف جو آدمی اور مرد اور دونوں کے پیٹ کے بیچ میں ہوتی ہے نا، نیچے ہوتی ہے اور پیڑوں کے اوپر رہتی ہے، اس کو ناف کہا جاتا ہے، ٹٹی، ہے کہ نہیں؟ اور پستان عورت کے جو دودھ کا مقام ہے، جو جہاں سے بچہ دودھ پیتا ہے، اس کو پستان کہا جاتا ہے. ایسے جہاں سوراخ ہے اس کے بارے میں وغیرہ میں آ گیا کہ کان، آنکھ ہو، ناف ہو، پستان وغیرہ میں دانا یا ناسور یا کوئی بیماری ہو، دانا، ناسور یا کوئی بیماری ہو، ان وجوہ سے جو آنسو یا پانی بہے، آنکھ ہے تو وہاں سے آنسو بہے گا، اور اگر کوئی دوسرا سوراخ ہے جسم کے اندر سے ناف ہے کہ نہیں، دودھ کے جو ہے بچہ جہاں سے دودھ پیتا ہے، پستان، وہاں کا جو ہے سوراخ ہے، یا بدن کے جسم میں جہاں سوراخ ہے، تو کوئی اگر بیماری کی وجہ سے وہاں سے پانی نکلتا ہے یا کوئی اور چیز نکلتی ہے بیماری کی وجہ سے،
ہے نا آنسو یا پانی بہے وضو توڑ دے گا، ہے نا، اس کا خیال رکھیں۔ اگر کچھ لوگ آنکھوں میں جو ہے آنکھیں کبھی کبھی سوج جاتی ہیں اور وہ آنکھوں میں درد رہتا ہے تو بیماری کی وجہ سے بھی آنسو گرتے ہیں، اگر بیماری کی وجہ سے آنسو گرا ہے تو وہ آنسو وضو کو توڑ دے گا، اور اگر بیماری کی وجہ سے نہیں ہے تو آنسو وضو کو نہیں توڑتا ہے کہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 16، زخم یا ناک یا کان یا منہ سے کیڑا یا زخم سے کوئی گوشت کا ٹکڑا جس پر خون یا پیپ کوئی نجس رطوبت قابل سیلان نہ تھی کٹ کر گرا، وضو نہیں ٹوٹے گا، ہے کہ نہیں۔ منہ سے کیڑا نکلا، وضو، پیچھے ایک مسئلہ آ گیا کیڑے کا کہ اگر مرد اور عورت کی شرمگاہ سے آگے یا پیچھے کی شرمگاہ سے کیڑا نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ جائے نجس سے آیا۔ اب زخم سے یا ناک سے یا کان سے یا منہ سے کیڑا نکلا لیکن اس پر کوئی نجاست نہیں لگی، کوئی رطوبت نہیں لگی، یا پھر کہتے ہیں کہ زخم سے کوئی گوشت کا ٹکڑا گرا کہ اس پر بھی نجاست یا رطوبت نہیں لگی ہے، تو ایسے گوشت کے ٹکڑے کے گر جانے سے جس پر خون وغیرہ کچھ نہیں ہے، بس زخم سوکھ گیا تھا وہاں سے گر گیا ٹکڑا، تو ایسے زخم کے جو ہے خون کا جو ٹکڑا ہے، گوشت کا جو ٹکڑا ہے وہ گر گیا، تو ایسے ٹکڑے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، جس میں کوئی اگر لگی بھی ہے تو قابل سیلان نہیں ہے نا، بہنے کے اس میں قابل نہیں ہے تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ، چھالا نوچ ڈالا مگر اس میں کا پانی بہ گیا، وضو جاتا رہا ورنہ نہیں۔ چھالا زخم سے ہوتا ہے، جب زخم سوکھ جاتا ہے تو چھالا پڑ جاتا ہے، تو چھالا اگر نوچ ڈالا ہاتھ سے وضو کرنے کے بعد، چھالے کو نوچ ڈالا، تو اگر اتنا نہیں سوکھا تھا کہ اس میں جو ہے رطوبت بھی ختم ہو گئی ہو، اس نے جیسے نوچا تو وہاں سے رطوبت نکلی یا پیپ وغیرہ نکلے تو وضو ٹوٹ گیا، ورنہ اگر ایسی چیزیں نہیں نکلی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ چھالا کے کاٹنے سے، چھالا کے نکل جانے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن اگر رطوبت نکلی، پانی بہہ گیا، ایسا گندا پانی، تو وضو جاتا رہے گا۔ مسئلہ، منہ سے خون نکلا، اگر تھوک پر غالب ہے وضو توڑ دے گا ورنہ نہیں، ہے نا۔ منہ سے خون نکلا، جیسے مسواک وغیرہ کر رہا تھا، منجن کر رہا تھا، ہے نا، تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ خون زیادہ ہے یا تھوک زیادہ ہے کہ نہیں؟ اگر تھوک زیادہ ہے تو وضو نہیں توڑے گی، ہے نا، اگر خون تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کا فائدہ بتا رہے کہ آپ کس طرح معلوم کرو گے کہ تھوک زیادہ ہے یا خون زیادہ ہے اگر منہ سے نکلی، تو کہتے ہیں کہ غلبے کی شناخت یوں ہے کہ یعنی خون کا غلبہ زیادہ ہے یا تھوک کا غلبہ زیادہ ہے، تو آپ کس طرح پہچان کرو گے؟ تو کہتے ہیں کہ تھوک کا رنگ اگر سرخ ہو جائے، ہے نا، لال ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے گا، جو کہ ناقض وضو ہے، خون غالب سمجھا جائے گا۔ اور اگر زرد ہو، ہے نا، زرد پڑ جائے تو مغلوب، یعنی خون مغلوب ہو جائے گا، چونکہ تھوک میں زیادہ زردی ہوتی ہے، تو زردی اگر غالب آ گئی، ہے نا، خون کے اوپر تو وضو نہیں توڑے گی، لیکن اگر خون سرخی زیادہ غالب ہو گئی، لال رنگ زیادہ غالب آ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ، اگر چھوٹی ناک صاف کی، ہے نا، ناک صاف کی، اس میں سے جمع ہوا خون نکلا، وضو نہیں ٹوٹا۔ ناک صاف کی، ہے نا، اس میں سے جمع ہوا خون، بہنے والا خون نہیں، جمع ہوا خون نکلا تو وضو نہیں توڑے گا۔ نادر ایک قسم کا زخم ہوتا ہے، نادر ایک قسم کا زخم ہوتا ہے جس میں لمبے کیڑے پڑ جاتے ہیں، اگر نادر سے رطوبت بہے وضو جاتا رہے گا، اور ڈورا نکلا تو وضو باقی ہے، ڈورا نکلا تو وضو باقی، یعنی اس زخم کے اوپر جو نادر کا زخم ہے اگر اس میں سے ڈورا نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر جو ہے ایک قسم کا کیا بولتے ہیں، اگر رطوبت نکلی بہنے کے قابل تو جو ہے وضو توڑ دے گی۔ اندھے کی آنکھ سے جو رطوبت بوجہ مرض نکلتی ہے، اندھے کی آنکھ سے جو رطوبت بوجہ مرض یعنی بیماری کی وجہ سے نکلتی ہے وہ ناقض وضو ہے۔ یہاں تک 23 مسائل ہو گئے ہیں۔
وقت تمام ہوا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے کا بیان کل میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. اگر مجھ سے کہیں بھول خطا ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. الفاتحہ. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ.